اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
کیونکہ اگر انسان قومی ضرورتوں کے لیے اور دوسروں کے لیے خرچ نہیں کرے گا تو اس کے نتیجے میں پھر ہلاکت اور تباہی منہ کھولے سامنے کھڑی رہتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صدقات لا تطفئ غضب الرب، کہ صدقات جو ہیں وہ خدا کے غضب کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے، مشکل آئے تو دعا کے ساتھ ساتھ صدقے کی بھی تلقین کی جاتی ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ نکالا کرتے تھے۔ گھر سے جلنے سے پہلے کچھ نہ کچھ وہ صدقہ دیا کرتے تھے، اور ایسی انہوں نے بنائی ہوتی تھی جگہیں جہاں وہ پیسے رکھ دیتے تھے تاکہ صدقہ جو ہے وہ اکٹھا ہوتا جائے اور پھر اس کی رسید بٹوا دیتے۔ حضرت مسیح موعود السلام فرماتے ہیں کہ لوگ اس نعمت سے بے خبر ہیں کہ صدقات، دعا اور خیرات سے رد بلا ہوتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو انسان زندہ ہی مر جاتا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان کی فطرت میں مصیبت اور بلا کے وقت دعا اور صدقات کی طرف رجوع کرنے کا جوش ہی نہ ہوتا۔ جس قدر راست باز اور نبی دنیا میں آئے ہیں، خواہ وہ کسی ملک اور قوم میں آئے ہوں، مگر یہ بات ان سب کی تعلیم میں یکساں ملتی ہے کہ انہوں نے صدقات اور خیرات کی تعلیم دی۔ پھر مزید آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ باسی اور سڑی بسی روٹیاں جو کسی کام نہیں آ سکتی فقیروں کو دے دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے خیرات کر دی ہے۔ ایسی باتیں اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں، اور نہ ایسی خیرات مقبول ہو سکتی ہے۔ ایک بھائی نے عرض کی کہ حضور، بعض فقیر بھی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی باسی روٹی دے دو، پھٹا پرانا کپڑا دے دو، وہ مانتے ہی پرانا اور باسی ہیں۔ فرمایا کیا تم نئی دے دو گے؟ وہ کیا کریں؟ جانتے ہیں کہ کوئی نہیں دے گا، اس لیے وہ ایسا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا صدقہ صدق سے لیا گیا ہے۔ جب کوئی شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ خدا سے صدق رکھتا ہے۔ رمضان میں صدقے کی ایک شکل صدقہ الفطر ہے، جس کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ ان شہر رمضان معلق بین السماء والارض لا يرفع الا بالزکوٰۃ، کہ رمضان کی نیکیاں اور عبادات آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہو جاتی ہیں، انہیں فطرانہ ہی آسمان پر لے کر جاتا ہے۔ گویا صدقۃ الفطر رمضان کی نیکیوں اور عبادات کی قبولیت کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اسے جلد سے جلد ادا کرنے کا حکم ہے تا وقت پر غرباء اور مستحقین تک پہنچ جائے اور وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے۔ فطرانہ کی شرح 1 سا غلہ یعنی تقریباً 2.5 کلو کی مقدار کے برابر ہوتی ہے۔ ہر مسلمان مرد، عورت، بچے پر فطرانہ کی ادائیگی واجب ہے، حتیٰ کہ نوزائیدہ بچے کی طرف سے بھی یہ صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی مالی تحریکات ہیں، تحریک دین، وقف دین، مسلم شادی فنڈ وغیرہ، جو کہ احتیاط والا ہے۔ تو رمضان المبارک میں خاص طور پہ اس طرف مالی توجہ ہونی چاہیے اور ہم غریبوں کا خیال رکھیں، کیونکہ رمضان کا بھی